بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ پھر ہمارا پینل موجود ہے، اسد قاضی صاحب اور محسن شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بات کریں گے موجودہ پولیٹیکل سٹرکچر پہ، جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج دے کے بیٹھی، اور تحریک لبیک کی لیڈرشپ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسد قاضی صاحب ہمیشہ ایک دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ابھی بھی اس گیم کا اصل کھلاڑی میاں نواز شریف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور کہیں سے کنٹرول نہیں ہو رہا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ان کی تھیوری کس طرح سے یہ پیچ کرتے ہیں اور کیا یہ سمجھتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ دیکھیں، ہر دعویٰ جو ہے نا وہ دلیل مانگتا ہے، اور میں دلیل سے ہی بات کروں گا۔ دیکھیں، ایک چیز تو اب آپ واضح ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ آتی رہی ہے، اب وہ کھل کر اپنے جو بھی ان کے مفادات ہوتے تھے ان کو تحفظ دیتی تھی۔ مجھے بتائیں، ان 2.5-3 رجیم چینج سے لے لیں آج تک، اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک قد کاٹ تھا وہ کم ہوا کہ بڑھا؟ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تک جو ڈیمانڈز نواز شریف کی تھیں وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ اور کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک بندہ ہے، جب آپ اسٹیبلشمنٹ آپ طاقتور ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی بندہ بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو جاب دی ہے تو وہ میرے لیے جاب کرے، وہ بعد میں دوسروں کی، ملک کی، قوم کی بات کرے، تو اس ٹائم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کو خوش کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی ڈیمانڈز تھیں، پہلی بات یہ تھی کہ اس نے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں پر بایو میٹرک کی گئی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں اس نے مانگی تھی وہ دی گئی، اور قاضی فائزہ کے لے کے جس بندے نے جو اس نے مانگا وہ سب کچھ اس کو دیا گیا۔ ہاں، اس کو اقتدار نہیں ملا، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھا کہ ہمیں شہباز شریف زیادہ سوٹ کر رہا ہے اس کی نسبت، اور یہ کسی بھی ٹائم جا کر اکڑ دکھا سکتا ہے ہم سے کہیں نہ کہیں۔ قاضی صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف نے خود اقتدار نہیں پوری لیا؟ نہیں نا، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، اگر اتنا کچھ اس نے خود کیا تو اقتدار بھی خود نہیں لیا۔ ویسے ایک بات ہے، نہیں، وہ ڈیمانڈ این پہ رکھی نا، میں بات پوری کر رہا تھا، آپ نے ٹال دیا۔ اب وہ اس کی ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ مجھے یہ بندہ جیسے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اور ملک سے باہر بھیجا، وہی سب کچھ اب پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کیا جائے۔ اب عمران خان لندن جانے کو تیار نہیں تھا، ایون آپ نے دیکھا اور بہت سے ملکوں کے جو سربراہان تھے انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈز رکھی تھی۔ ان کو جو کہا گیا وہ آپ نے سنا ہے؟ ہاں، یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ سم ٹائم کچھ چیزیں کسی ذرائع سے آتی رہتی ہیں اور وہ باتیں رکتی نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، 3-4 ماہ سے عمران خان کہہ رہا تھا جیل میں کہ بھائی میری آنکھ خراب ہے، اس میں ڈراپ بھی ڈالے گا اور بہت چیزیں کی گئیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا میری آنکھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایسا موقع پیدا کیا گیا کہ وہ بندہ ابھی تک کسی طریقے سے ابھی میڈیکلی انفٹ نہیں تھا۔ اب آنکھ کو اس سٹیج پر پہنچایا گیا جہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ اب اس کی آنکھ ہی بند ہو جائے، اور پھر یہ علاج کے لیے کم از کم اس کو کسی بیرون ملک بھیجا جائے۔ تو یہ پورا نواز شریف نے کہا، کیونکہ نواز شریف پنجاب میں جیل آتی ہے ڈیالہ جیل، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور سسٹم کو کنٹرول بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر ہولی سولی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی تو آپ کے سامنے ہے۔ اب جا کے سپریم کورٹ سے یہ اعلان ہوا تو سپریم کورٹ جب پہلے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اب سپریم کورٹ نے جا کر اپنا ایک دوست کیوں بھیجا، اور وہ جا کر رپورٹ، وہی مینون جو رپورٹ اس نے دی وہ اب تک پبلک ہو چکی۔ تو یہ چیزیں اب آپ کے سامنے آ گئی کہ کہیں نہ کہیں دو بندوں کی، دو طاقتور لوگوں کی ٹسل چل رہی ہے۔ ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جائے، ایک بندہ کہتا ہے نہیں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ اس پیسہ پورا، وہ میری ڈیمانڈز پوری کی جائیں، تو وہ ہو رہی ہیں۔ اب نواز شریف اس جگہ صاحب قاضی صاحب نے تو لمبی سی تھیوری پیش کر دی ہے ان کے نزدیک، دلائل دیے، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ اچھا، ریجیکٹ کریں گے؟ انہی دلائل کی روشنی میں اگر میں ایک نئی پریڈکشن کر دوں کہ اگر تو نواز شریف اتنا طاقتور ہو گئے ہیں پاکستان میں، طاقتور آدمی تو وہ ہیں، خیر آج سے نہیں 40 سال سے ہیں، تو جس اینگل میں قاضی صاحب نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، تو اس اینگل سے تو میرا خیال ہے شاید سال بعد شہباز شریف حکومت چھوڑ کر نواز شریف کو پرائم منسٹر دوبارہ چوتھی دفعہ بنا دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم، اور اس ٹائم یہ باتیں، کیونکہ پوری کور کمانڈر یہ سسٹم ہے پورا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پچھلے 5-6 آرمی چیف کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کے اڈا لگایا تھا، تو اب یہ بندہ پھر اسی طرح ٹانگ اڑائے گا، تو یہاں پر یہ اس کو متبادل دے دیا گیا، بھائی بھی دے دیا گیا، اور پنجاب میں بیٹی کو وزیر اعلیٰ کا بھی عہدہ دے دیا گیا۔ یہ نواز شریف صاحب نے مانگا تھا، اور اس کے اوپر پھر ان کو دیکھ پورے کا پورا نظام نہیں دے سکتے تھے نا، اتنا تو کنٹرول رہتا ہے، لیکن پھر بھی نظام کو اس ٹائم اپنے مفاد کے لیے نواز شریف ضرور یوز کر رہا ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے۔ قاضی صاحب، آپ مطلب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟
بنے یا نہ بنے ہمیں اس سے یہ میرے رب کی مرضی ہوتی ہے. باقی کوشش انسان کرتا ہے. ان کی پلاننگ اس سے بڑی تھی لیکن ان کی ساری پلاننگ تو کامیاب رب کی مرضی تھی. پھر مریم نواز بن گئی نا سی ایم, بن گئی. آپ نے کہا یہ خود اس نے پلاننگ کی. نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر فرعونوں کو بھی بڑے بڑے دجالوں کو بھی اب پورا نظام کن کے پاس چل رہا ہے. فرعون نے ملاتا تھا. نہیں دیکھو نا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک بات قائد صاحب, یا تو ہم یہ تھیوریز پہ چل لیں یا تو ہم حقائق پہ آ جائیں. ہم نے بھی آج دے دیا تھیوری ہاں تھیوری آ گئی. یا تو نظام قدرت کو فالو کر لیں تو یا گراؤنڈ کی ریئلٹی کو فالو کر لیں. بحثیت مسلمان کام کرتی ہے, بحثیت مسلمان ہم نے یہ ماننا ہے. ہلاکو خان منگولوں نے بغداد پورے کا پورا تباہ کر دیا. دیکھو ہمارا یہ ایمان ہے, ایک جملہ لے لینا, ہم نے یہ ماننا. میری بات ادھوری ہے, لوگوں کا غلط مطلب جائے گا, مجھے بات پوری کرنے دیں. ایک ٹانگ ہم خود کھڑی کرتے ہیں, دوسری کھڑی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ قدرت کے اختیار میں ہے. لیکن ایک قدم ہمارے اختیار میں رکھا گیا. قدرت تو کہتی ہے قدم اٹھاؤ, غلط طرف اٹھاؤ گے تو غلط ملے گا. آپ غلط طرف چلیں گے تو غلط ملے گا, اچھائی کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو اچھائی ملے گی. اپنی کوشش کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پہ آ کے آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ نظام قدرت اتنی بے انصافی نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو یار آپ چیزوں کو سمجھ نہیں رہے. ہمارے بات سنیں کرتے. آپ نے دیکھا کتنے سال سے خلافت راشدہ رہی, اس کے بعد ملوکیت آئی, بادشاہت آئی, اس کے بعد یزید آیا. تو یار جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وضع کر دیا, وہ سسٹم اپنے ساتھ چل رہا ہے, اس کو نہیں ہم چھیڑ سکتے. بیسیکلی قائد صاحب آپ کی جو گفتگو ہے نا, یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو جٹلا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نظام کے اوپر اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ نظام سے بھی زیادہ طاقتور ہے. یہ میری بات سن, قائد صاحب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینا. ایوب خان سے لے لیں, بات تو کر لیں نا. ہماری ایک ٹائم پہ قائد صاحب میری بات تو سن لیں. آپ ہی تو بول رہے ہیں تب سے, میں تو بولا ہی نہیں. میں تو بولا ہی نہیں. ون مین رول چلتا ہے, لیکن اس طرح نہیں چلتا جیسے آپ نے چلا دیا. آپ نے نواز شریف کو نظام سے طاقتور بنا کے پچھلی 70 سالہ ہسٹری کو جٹلا دیا ہے. اب دیکھیں ایوب خان کا آپ نے ذکر کیا. قائد صاحب دیکھیں کیا ضیاء الحق اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف کے مفادات بات تو کرنے دینا. قائد صاحب بات کرنے دیں, 2 منٹ دیں. دیکھیں کیا ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ مضبوط ہے اس وقت نواز شریف؟ بھٹو زیادہ مضبوط تھا اس وقت, کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی دوسری جب بھٹو تھا. تو جس بھٹو نے 7 جنرلوں کو سپر سیڈ کر کے ضیاء الحق کو لگایا کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے, اس نے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا, اس کو پھینک دیا. تو یہ آپ ہسٹری کو چینج کر رہے ہیں نا. آپ آگے ایک منٹ, مشرف کو نواز شریف نے, قائد صاحب دیکھیں مشرف کو جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے کر لگایا تھا نواز شریف نے, بعد میں اس نے اٹھا کے باہر پھینکا نا. آج آپ کلیم کر رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو انہوں نے لگایا ہے. کیا ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ آج جب پسندیدہ ہوتا ہے تو ناپسندیدہ بھی ہو جاتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں. اس دفعہ کیا کیا کہ اس نے وہ 6 والا تجربہ نہیں کیا. اس نے کہا جی میں نے جتنے لگائے ہیں وہ میرے اوپر دوبارہ ہی انہوں نے اٹیک کیا ہے. اب میں وہ بندہ لگاؤں گا جس کی پہلے میرے پاس کمزوریاں ہوں گی, پھر میں کوئی نہ کوئی اس بندے کو, کمزوری ہے واللہ علم یہ میرا رب جانتا ہے. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فوج کی ویلیو میں کمی نہیں کرتا. میرے پاس اتنی پسند نہیں ہے, میں اس دعوے کو آن کروں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ کا ذاتی رائے ہے. پاکستان جیسے ملک میں نا آرمی چیف کمزور ہو ہی نہیں سکتا یار. آپ کا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو اپنے ادارے کی عزت بحال کرنی چاہیے. ان چوروں کو نکالیں, ان کو اقتدار سے نکالیں. ان کو اقتدار بھی آپ نے دیا, ان کو آپ نے ہر طرح کی سپورٹ بھی کیا. تو پھر کمزوریوں کی انسائٹ بھی آپ کو پتہ ہوگی. ایسی تھوڑی بات آ جاتی ہے, صحافیوں کے پاس بات تو پوری آتی ہے, بتانا نہ جائے تو الگ بات ہے. بتائیں دیکھیں حقائق سے بات کریں نا, ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ اس چیز کو نہ لے کے چلیں نا. ہم یہ ڈاٹ کو جوڑ کے بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی آرمی چیف آیا ہے یا جس نے ٹیک اوور کیا ہے, اس نے اپنے ادارے کو آگے رکھا ہے اور خود کو آگے رکھا ہے, پھر نظام کو چلایا. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اب نواز شریف صاحب اور اس کی حکومت چوروں ڈاکوؤں کے لیے انہوں نے سنا. دیکھو عاصم منیر پہلی دفعہ اقتدار میں آیا, یہ پچھلے 40 سال سے اقتدار میں ہے. ان سے عوام نفرت کرتی تھی, شدید نفرت کرتی تھی. اب تو ان کی نفرت کا کوئی اندازہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کر دیا. اب بھی ان کو سر کے اوپر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں, ان کو نکالنا چاہتے ہیں اگر وہ طاقتور ہیں. تو میں نے تو ایک چیز سے اندازہ لگایا ہے, جب وہ نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں نے یہاں سے ججمنٹ کرنی ہے کہ کون سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر تو اس ٹائم 8-10 دن کا ٹائم لگ کے اور اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو میں نے کہا تھا یہ اگر یہ ٹائم اس کو مل گیا تو یہ پاورفل ہے. تو اگر وہ مانے گا تو وہ پاورفل ہے. اب پاورفل جون سا ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. نون لیگ کی حکومت بھی ہے, سسٹم بھی چل رہا ہے, اور وہی نظام پورا چل رہا ہے. جب مشرف آیا تھا تو نواز شریف کو تب بھی 25 سال ہو چکے تھے. نواز شریف 1985 میں وزیر اعظم تھا, ہر بندہ سیکھتا ہے, اس کو بندہ نہیں ملا اس ٹائم, سن لیں اس ٹائم فوج میں نہیں ملا, اٹھا کے باہر پھینکا نواز شریف کو, نہیں ملا تھا, مل گیا. 40 سال ہو گئے تھے. میں نے کہا ہر دفعہ حالات ایک جیسے نہیں سن ہوتے. لیں اس ٹائم عمران خان سیاست میں نہیں تھا, اس ٹائم کوئی طاقتور تیسرا بندہ نہیں تھا, 2 پارٹیاں تھیں, دونوں پارٹی کا سسٹم چل رہا تھا, حالات اور تھے. آج حالات اور ہیں, آج جو بندہ ملا ان کو وہ بندہ اب آگے 2 پارٹی, بھائی 2 سسٹم آ گئے تھے, بھائی 2 نئی پارٹیاں ہی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی طبعی عمر پوری کر چکی تھی. ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی, یہ 2 جماعتیں آ چکی تھیں جو اس وقت نوجوانوں کو آج بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا, اور یہ سسٹم کو منظور نہیں تھا کہ نئی نسل آگے آئے. حالانکہ یہ سسٹم چاہتا تو بایو میٹرک کے اوپر نظام, آج آپ کا پورا نظام بایو میٹرک کے اوپر ہے, ووٹ بیلٹ پیپر پہ کیوں ہے, سسٹم کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی جان جس وقت پی ٹی آئی آئی تو یہ نوجوانوں کی جماعت تھی, اور اس نے اپنے آپ کو اس وقت سسٹم میں لیا تھا, اور اس سسٹم میں میں نے کہا کہ جب اس کے بعد پارٹیاں چلتی گئیں, نوجوان کے پاس شعور آتا ہے کہ ایک بات کو سب ذہن میں ڈال لیں. اب آپ ہمیں بولنے دیں ذرا, میری بات سن لیں. اگر کوئی پاکستان کے اندر وزیر اعظم یہ سمجھتا ہے نا کہ روایت برقرار رکھے گی یا روایت توڑے گی اسٹیبلشمنٹ کہ وزیر اعظم گھر نہیں بھیجا جائے گا, تو شہباز شریف صاحب بہت بڑے چیئے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہر وزیر اعظم گھر گیا ہے, ہر وزیر اعظم یہ بھی جائیں گے. پھر نواز شریف کی جو بڑی طاقت ہے اوپر بیٹھا ہے وہ کیا ہے, وہ ایکسپلین کرے نا, ایک سوال ایکسپلین کرنے دیں. وہ جو ایک بات تو طے ہے کہ ہسٹری تبدیل نہیں ہوگی. شہباز شریف 5 سال پورے نہیں کریں گے, حکومت 5 سال پورے کر سکتی ہے, یہ وزیر اعظم چینج ہو جائے گا. اب باقی جو آپ نے وہ نواز شریف آ سکتا ہے نا, قائی صاحب کے فلسفے کا, بھائی نواز شریف آئے گا نا, نواز شریف کیسے قائی صاحب کہتے ہیں نا آئیں گے, آئے پتہ نہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دیکھیں اتنا طاقتور آدمی ہے یار, تو وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ جب وہ ایم این اے بھی ہے, وہ قومی اسمبلی میں بھی ہے, بن سکتے ہیں. کنگ میکر بن جائے تو وہ پھر کنگ میکر رہنا چاہیے اس کو. ویسے تو اس ٹائم عمران خان کو بھی کنگ میکر کنٹرول, تو ہم کب کہہ رہے ہیں مے بی وہ کنگ میکر ہی ہو. آپ چلیں قائی صاحب سوال کا جواب دیں. آپ نے سوال کیا پر مائنس لگا دی جاتی ہے, ایک بندے کو مائنس عمران خان جیسے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے, مائنس عمران خان کی وہ خواہش کر کے اگر وہ نکل گیا, اب جو کنگ میکر بن گیا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, کنگ میکر بن گیا, اس کو ووٹ ملا, اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اگر یہ داندری نہ کرتے, فارم 47 نہ آتا, تو اقتدار کس کے پاس تھا؟ عمران خان کے پاس تھا. سمپل سی ہے بھائی. آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. جتنا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمیج کر دیا ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی آخری چانس ہے, کھینچ لیں اقتدار کو, 5 سال اور لے جائیں. لائف ٹائم تو وہ بات کر ہی رہے ہیں, لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. حالات بدلتے دیر نہیں لگتی میرا بھائی. حالات بدل گئے نا, پی ٹی اے پہ آ گئے, پی ٹی اے پہ حالات بدل گئے, ٹائم نہیں لگا. پی ٹی آئی اب احتجاج کرنے جا رہی ہے. عمران خان کی آنکھ کا ایک سیریس مسئلہ ہے, اور واقعتاً مذاق نہیں ہے, اس میں ایک سیریس ایشو ہے. وہ سابق وزیر اعظم ہے, اس کو اتنا رائٹ ہے کہ اس کی آنکھ کا علاج کروایا جائے. علاج نہ ہونا کیا وجوہات ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2, کیا جو علاج ان کا کروانے کے لیے لندن بھیجیں گے عمران خان چلے جائیں گے, اور کیا کسی اور ہاسپٹل میں علی شفا کا آپشن آ رہا ہے, پیمز کا آ رہا ہے, کیا بھیجا جا سکتا ہے؟ جی کیسا بتائیں. دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ پچھلے 75 سال کی ہسٹری دیکھیں نا, تو یہ شخص کو ایسا شخص ہے کہ یہ پتہ نہیں ایسا کوئی میجیکل آدمی ہے کہ پتہ نہیں یہ جیل میں بیٹھا بھی ریلیونٹ ہے, اور جیل میں بیٹھا بھی اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے. اب وہ ایبسٹن فائلز جو آئی ہیں اس میں خان صاحب کو پھر اللہ نے عزت دے دی. مطلب بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ذکر ہو گیا وہ چیزیں. تو ایک تو اس بندے کے یہ چیز ہے کہ مطلب جو بھی کر لیں آپ, اب اس بندے کا نام بیچ کے پوری تحریک انصاف میں تھے, پتہ نہیں پچھلے 5 سال میں ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے, اور وہ ٹاپ آف دی لسٹ آ گئے, نیشنل ہیرو بن گیا, ایم این اے بن گئے. لوگوں نے اس خان صاحب وہ بندے ہیں جن کے نام کے اوپر لوگوں نے پہلے ایم این اے بنتے تھے, کروڑوں روپے لگاتے تھے, کمپینیں کرتے تھے, ایم این اے بن جاتے تھے, پھر بھی بڑی 10-15 سال ایفرٹ کرنے کے بعد. اس دفعہ جو لوگ ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں وہ خان صاحب کے صرف نام پہ ووٹ لے کے بن گئے, نہ کو پیسے لگائے. تو یہ وہ بندہ شاید ہسٹری میں ایک ہی آیا ہے کہ جس کو اللہ نے پاکستان میں اتنی عزت دی ہے, اتنی, اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اب خان صاحب جیسے بڑے نام کے پیچھے اصل مسئلہ کہ ان کی ٹیم نہیں ہے. اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا خان صاحب, قائی صاحب جیسا بندہ ان کے پاس ہو
تو خان صاحب آج باہر ہوں. نہیں جی ہمیں سیاست کا نہ شوق ہے نہ ہمیں کرنی چاہیے, ہمارا کام صحافت ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. اچھا دیکھیں آپ کسی چیز کو مکس نہ کیا کریں. اذان ہو رہی, چلو بریک لا لو 2 منٹ. اچھا تحریک انصاف پہ ہم بات کر رہے تھے, تو تحریک انصاف وہی بات ہم کر رہے تھے, شاید یہ واحد ایسا لیڈر ہے کہ جس کے پیچھے لوگوں نے اپنی پوری پروفائلیں بھی بنا رہی, لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ بھی کما لیا, اقتدار بھی حاصل کر لیا. لیکن آج ہی میں وہ نورین خان صاحبہ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ خان کی گیم ختم ہے, خان آباد اینڈ ہے, خان کی کوئی کہانی نہیں ہے. اور اسی بات کے پیچھے لگ کے سارے ایم این اے سائڈ پہ بیٹھ کے خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اصل میں یہ ایم این اے اپنا فیوچر خود خراب کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ خان فارغ ہے, اگلے دفعہ ہم نے کچھ اور ہی کرنا ہے تو اس کے پیچھے نہ نکلو. تو وہ لوگ جنہوں نے خان کے نام کے اوپر ان کو ووٹ دیے تھے, ان کے جا کے گریبان پکڑے نا, اب یہ خان کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے؟ تو خان کی کمزوری جو ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم کوئی نہیں ہے, سب سے بڑے غدار طریقے انصاف کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں ان کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جتنا ان کے پاس اس ٹائم اقتدار ہے. دیکھیں 2 پارٹیاں, میں ابھی بات کر رہا تھا, جب یہ رجیم چینج ہوا تو اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ تھی, پوری اسٹریٹجی تھی کہ ہمارے سسٹم میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں دنیا میں اس کے لیے رکاوٹ کون کون سی ہوگی. وہ ان کو یہ لگا کہ عمران خان کم از کم, جس کو طیب اردگان نے بھی ابھی مانا اور آپ نے کہا وہ جو ابھی رپورٹ آئی اس نے بھی ان کو, اس میں بھی چیزیں واضح ہوئیں کہ عمران خان ان کے قد سے بڑا لیڈر تھا. دوسری ان کو پتہ تھا کہ دوسری ٹی ایل پی وہ واحد جماعت ہے جو جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, وہ نکلے گی اور وہ ہمیں روکے گی. تو ان 2 پارٹی کو سائڈ پہ کر دیا گیا. بقیہ جتنے بھی ہیں وہ سارے سسٹم کا حصہ ہے. ایون مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جماعت اسلامی کے اوپر بھی, ساری زندگی اسلام کی بات کی لیکن ان میں سے ایک سینیٹر مشتاق نکلا ہے, اس کے علاوہ کسی اور نے بات نہیں کی. انہوں نے بھی اپنی جماعت بنا لی ہے, بالکل بنانی پڑی, لیکن دیکھیں وہ اپنے نظریے پر بھی قائم نہیں ہے. وہ نظریہ ہوتا ہے کہ وقتی مفادات. تو پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ لگی. اب وہ جو حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں, حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں, مجھے تو پہلے دن بھی کوئی یقین نہیں تھا جتنا ان کا یہ مجھے لے کے گیا تھا. مشتاق کے حوالے سے میں نے جماعت اسلامی کو بہت سارے لوگوں سے بات کی, اور بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ کیمروں کا شوقین آدمی ہے. بھائی جان اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا بات, جو جن سے کچھ نہیں نہ ہوتا وہ پھر دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں. سینیٹر مشتاق نے وہ کیا جو کسی سے نہیں ہوا. میرا کوئی ذاتی کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اس نے یار سٹنٹ بازی سیول پہ نہیں ہوتی, وہ بار بار اسلام آباد نکلتا تھا, پکڑ کے اس کی فیملی میں چھوڑ لے جاتے تھے. غزہ تک کو گیا ہمت کر کے, وہ قید بھی ہوا, پکڑا اسرائیلی نے پکڑا اس کو, وہ بھائی تمہارا تو ویسے ہی پیشاب نکل جائے گا. اور وہ مولوی تھا داڑھی والا, اس کو تو ویسے ہی کسی نے نہیں چھوڑنا تھا. بھائی کسی نے ہمت دکھائی ہے, بات چھوڑے یہ چیزیں بحث کرتی ہیں. نہیں یہ ایفرٹ ہے ان کی بھائی, جس نے کی ہے بھائی, یہ باتیں دنیا آپ کے اوپر کرتی رہتی ہے, آپ کے اوپر. اچھا چلیں اب آگے چلیں, اب آگے چلیں. اب آگے بات پی ٹی آئی کے حوالے سے نا ایک اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس. ان کے کیس کا فیصلہ تھا جہاں نا حافظ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی صاحب کی بازیابی کے لیے, تو جسٹس جواد ظفر نے بغیر کوئی خاطر خواہ پیش رفت کی ہے اگلے جمعے 20 فروری 2026 کو سماعت مقرر کر. بہرحال جی میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں ٹی ایل پی کا ورکر نکلے, پی ٹی آئی کے لیڈر کی صرف آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے, آپ کی تو لیڈرشپ ہی غائب ہے. تو اب چاہیے دیکھیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اگر تو آپ نے حکومت کے خلاف نکلنا ہے تو اس ٹائم پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کا پاس سنہری موقع ہے. آج آئی ایس ایف کے کارکن جا رہے ہیں, اگر اسلام آباد میں دھرنا ہوتا ہے سیٹنگ ہو رہی ہے, ساتھ باہر آ رہے ہیں, باہر کے ڈنڈے نہیں, سیٹنگ نہیں ہو سکتی. دیکھیں میری بات سنیں, عالمی طاقتیں نہیں مانتی. آپ اندر کھاتے جو مرضی, آپ ایک دوسرے کو لارا لپا لگا لیں, افواہیں کر لیں. اور بھائی نظریاتی پارٹی ہے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پہلے دن رک جاتے. جب وہ احتجاج کے لیے نکلے میں مسجد رحمت اللہ علیہ سے وہاں رک جاتے. اور نہیں ڈیلیں نہیں ہوتی, ڈیل کرنے کا بہت وقت ہے. پتہ نہیں یار, ڈیلیں طاہر القادری کر لیتا تو ساری دنیا کو لگتا ہے ڈیلیں ہو جاتی ہیں. مانتے ہیں آپ طاہر القادری ڈیل کر کے گیا ڈی چوک سے, ادھر مکر کے بات کریں جی بتائیں طاہر القادری صاحب کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ڈیلیں کون کرتا ہے؟ وہ لیڈر نہیں کرتا اپنے آپ کو. نہیں دیکھیں بھائی جان آپ ان کے کہتے ہیں میں تیرے استاد نہیں ہیں, استاد آپ اس پارٹی سے ہیں یار, پھر تو آپ منافق ہیں. اگر آپ اس سے پڑھ کے آئے ہیں, آپ اس کو اپنا لیڈر قائد نہیں مانتے تو پھر ماننا کریں نا, ہم آپ کو پیٹ سے جوڑ دیں. کون سی ڈیل کی آپ کا لیڈر ہے ڈی چوک اور ڈی چوک ڈیل ثابت کریں, کون سی ڈیل کی ہے آپ کا لیڈر ہے یا نہیں؟ وہ تو خود زیادہ چھوڑ گئے یار. او بھائی پارٹی ہے, نظریہ ان کا ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ کھڑے, ان کی سوچ ہے کہ نہیں, نظام بدلو. میں بتاتا ہوں ان کی اس وقت سوچ یہ ہے کہ یہ پاکستان ٹو دا پوائنٹ آؤ نا, گھماؤ نا. نظریاتی طور پہ اس نظام کا نچوڑ جو تعلق قاضی صاحب نے نکالا ہوا ہے نا, وہ کسی لیڈر نے نہیں نکالا. اب وہ بندہ ڈیل کر کے گیا, آج اس کا پورا سسٹم کھڑا ہے, آج اس کی پوری پارٹی کھڑی ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے اوپر بولتے ہیں
जिनके ऊपर बोलना है वो सिस्टम, जिनके पास जिन्होंने इस सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है उनके खिलाफ नहीं बोलते। ये हमारे मुनाफिकत है ना, बोलना चाहिए। जितनी स्ट्रीट पावर आपके पास है, जितना बड़ा डी चौक के ऊपर आप मजमा लेके गए, आज नहीं निकलना चाहिए यार। अकेले अकेले बाहर खा भाई, गंडापुर साहब है ना, वो कायद रहता है, बानी रहता है, याद रखना। मदूदी की पार्टी है, मदूदी मर गया ना, उसका मिस्टर गौहर भी बाहर है ना, अंदर बैठा हुआ है, क्या कर लिया? चेयरमैन है, लीडर है, उसके अंदर काबिलियत है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं यहाँ उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहा हूँ कि भाई आज मौका नहीं है। आप सारी जिंदगी निज़ाम बदलने की बात कर रहे हैं। TLP, PTI, अवामी तहरीक और जमात इस्लामी, ये जितनी जमातें ले लें, मुझे बताइए ये सिस्टम ज्यादा चल पाएगा? नहीं। अच्छा, मुझे अकेले अकेले करते रहो, सियासत चमकाते रहो। तैयब काजी साहब ने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब ये तहरीक इंसाफ ये पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है, 80s के अंदर। तो जब वो उस वक्त उस बंदे ने आके 30-35 साल लगातार एफर्ट करने के बाद इस कौम को कहा कि निकलो, नहीं निकलोगे तो कल को ये कुछ होगा। तो फिर जब कुछ हुआ ना था तो तब छोड़ गया, लोग नहीं आए ना, मौका तभी था। तो फिर इमरान खान तो हिम्मत नहीं मारा, वो कहता है मैं जेल में छोड़ के चला जाए, कहता है मैंने इस कौम को लिए जगाने की कोशिश की है, मेरी आंख भी गुजर गई है, तो मैं इमरान खान ने तब क्या 2014 के अंदर डील नहीं की थी लीडर के साथ? मतलब ये है कि मकसद इमरान खान ने डील कर ली थी ना, टारगेट पे पहुंचो ना। आप मैदान से निकल गए ना 2014 में। मैदान से निकल गए, क्यों निकले भाई? आप हिम्मत हार गया ना, हिम्मत नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं, वो नहीं आया नहीं, वो तो पहले डील करके बैठा हुआ था। तो डील की ना, 17 में कुमर 18 में कैसे ली? तो अब डील दे दो ना उसको। अब क्या डील नहीं ले रहा? अच्छा, अब डील की, मारते नहीं मारते उसको, उसका सी उसका हक बनता था। और बाय एस्टैब्लिशमेंट के बाद बाजवा साहब के पास उससे बंदा कोई था, शहबाज बंदा नहीं था, तो बंदा उसको ले आए, मान गए ना। अब देखे ऑन रिकॉर्ड बात है, मतलब ये अच्छा इक़्तिदार से दूर रखना था ये ऑन, लेकिन वो काजी साहब ये आ गया। ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड मानते हैं उसके ऊपर ब्लेम। ऑन रिकॉर्ड बात 2014 के अंदर जब धरने थे दोनों के, तो जहीर शरीफ साहब ने दोनों से मुलाकातें की, तैयब काजी साहब के साथ भी, इमरान खान साहब के साथ भी। काजी साहब के साथ घंटों पर मुलाकात हुई, मामला नहीं तय पाया, 7 मिनट की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ कि ठीक है अगली दफा तेरी हुकूमत है। यार मानो ना 18 में नहीं आया वो भाई। देखिए इमरान खान के साथ मैं अब इत्तेफाक करता हूँ, इमरान खान इस वक्त मजलूम है, इमरान खान की ज्यादतियां हो रही हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन 2014 में खान साहब ने डील की थी, 18 में खान साहब हुकूमत नाज़रीन मैं हमेशा कहता होता हूँ, दूध में पानी मिलाया जा सकता है। एस्टैब्लिशमेंट भी ये देखती है पॉपुलर हुआ तो नवाज शरीफ की 17 में सारे चले गए, उस टाइम IGI बनी। हमेशा एस्टैब्लिशमेंट बंदा देखती है जिसको थोड़ी सी अवाम में पजीराई भी मिल रही हो, और फिर जाकर उसको सपोर्ट करती है उसके ऊपर। हाँ, ये मानना पड़ेगा। अब काजी साहब की अब ये हुआ है कि अब एस्टैब्लिशमेंट को अगले वज़ीर आज़म असद काजी साहब हैं इंशाल्लाह। नहीं, टू द पॉइंट बात किया करें, लॉजिक से बात किया लॉजिक है ना। अब ये है इस टाइम पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का निजाम हमारी एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, कमजोर हो चुकी है, ये मानना पड़ेगा। अवाम में जो उनकी पजीर आई थी उसमें भी कमी आई है। अब देखते हैं वो अपने आप को कितनी देर जोर जबरदस्ती से अपनी वो पॉपुलैरिटी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कमजोर भी हो जाए, अवाम की भाई चाहिए होती है। PTI से लेकर हर सियासी जमात कैमरे में बैठे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि बात उनके मतलब की करो जो वो सुनना चाहते हैं। तो हकीकत ही है, एस्टैब्लिशमेंट कभी पाकिस्तान में कमजोर नहीं है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट वीक हुई है तो यार ये बातें हुई हैं सर। छोड़ नाज़रीन, मैं आपसे आखिरी पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुने। सिस्टम में कब टिकेंगे तब जब हम आखिरी बात सुनो, आखिरी बात सुन लो। मैं जवाब दे देता हूँ आपका। नाज़रीन, ये तो आप कह सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को भेजा, वो अंदर गया, इमरान खान से पूरी रिपोर्ट ले गया। ये वो चीफ जस्टिस ना चाहता तो ये कभी भी ना होता। वो अंदर गया, वही रिपोर्ट अब आएगी सामने। मतलब कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट ने कंप्रोमाइज़ किया है और उनको समझ आ गई कि ये दबाव बढ़ता जाएगा, तो एस्टैब्लिशमेंट वीक हुई है। हो सकता है इंटरनेशल प्रेशर से डर के, तो यही प्रेशर होता है। और क्या प्रेशर होता है? अगर कुछ हो गया तो पेटे पड़ जाएगा, और क्या होता है? यही होता है। और क्या प्रेशर? और क्या प्रेशर है? एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा भाई। आपको लगता है पंजाब नहीं, बाकी मैंने भेजा। सुप्रीम कोर्ट आजाद है, किसने कहा? तो फिर ये कैसी बन गई? सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ नहल किया, बाद जो हल कर देता। सलमान सफदर कैसे गया? सलमान सफदर अंदर कैसे गया? सुप्रीम कोर्ट का फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के सिंपल सा ये जवाब दे दो, किसने भेजा? सुप्रीम कोर्ट। यार अब देखिए, नहीं, नवाज शरीफ ने भेजा है, नवाज शरीफ ने भेजा, वज़ीर आज़म ने भेजा है। हर चीज यकतरफा नहीं होती, तो किसने भेजा है? 100% भी ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट 100% ही चले। मेरा जो शुरू से भी बैठे हुए हैं, सारा कुछ मिक्स है ना। अब इमरान खान के हवाले से अच्छा बंदा बैठ को नहीं सकता, बात ये क्लियर है। तो निकालेंगे इस टाइम वो बंदा जो इमरान खान के लेवल पे है ना, उषा भी अंदर थोड़ी देर निकाली, वो नहीं से सेटल हुई। अदलिया पहले से ज्यादा कंट्रोल में नहीं है।
ایک بات بتائیں, یہی تو کہہ رہا پہلے ہوں, زیادہ کنٹرول میں اب کس کے کنٹرول میں تو تھی؟ پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے کمزور تو ہو وہ گئی؟ بندہ کیسے گیا اندر؟ گراؤنڈ پہ سینٹر کیسے کیا؟ مار دو نا. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. بٹوں کو کیوں مارا آپ نے؟ ہیلو ہیلو, بٹوں کو کیوں مارا؟ عوام کی نفرت کب تک کوئی بٹوں کو کیوں مارا تھا؟ بٹوں کو کیوں مارا؟ بھٹو کو کیوں مارا؟ کیونکہ پتا تھا کل کو واپس آئے آ جائے گا. پھر تو بس یہی کہنا چاہ رہے, عمران خان ابھی تک بچا ہوا ہے, بچا ہوا ہے, نہیں کب تک بچے گا؟ بس یہ کب تک بچے گا؟ نہیں, ابھی ابھی صرف صرف اس کو باہر ہی نکالنا ہے. یہ بس. بات باہر نکال کے تو کون ویک ہوا؟ سیکیورٹی تھریٹ ویک کون ہوا؟ ویک کون ہوا؟ میں سوال کروں گا یار بچوں کے ٹائم پر لیکن ویک نہیں ہوئی, تو آپ ویک نہیں ہوئی. سیکیورٹی تھریٹ آزاد کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ویک کیسی ہوئی؟ سیکیورٹی تھریٹ پتا کون ہوا؟ ویک طریقے انصاف ہوئی, نہیں, پارٹی برباد ہو اس کی پاپا آج وہ کھمبے کو بھی مضبوط بولتی ہوگی, ہے. مضبوط ہوگی نا, کمال کرتے ہیں, مضبوط ہو گئی. مضبوط ہوئی. پہلے لوگوں کا پھیلاؤ تھا, پتا کوئی نہیں تھا. اب عمران خان آل آن اور طریقے انصاف میں فرق ہے. نہیں لو, عمران خان طریقے انصاف ہے, طریقے صاف ہی عمران خان یہ ہے. کہنا طریقے انصاف ہی عمران خان ہے, لیکن جو کنفیوز آدمی ہے. بھائی جان دیکھیں, چلیں طریقے انصاف اس وقت جو بنی ہوئی ہے, جو بہرحال میں آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں, ٹی ایل پی پی ٹی آئی کو نکلنا چاہیے, یہ موقع ہے. نہیں پانی پیئے, نہیں, بھول گئے ایک بات نہیں بھول گئے. ایک بات بتائیں, اس میں ایک منٹ چپ کرو, مینوں دسو کہ کیا عمران خان تو علاوہ تحریک انصاف یا مسٹر گوہرا دی کو اوقات ہے؟ یہی گل تسی منن دے ہو. عمران خان مضبوط ہوا ہے, عمران خان کا نام پہلے سے بھی مضبوط ہے, لیکن اس کا تنظیمی پارٹی ہے, ایسے نہیں ہوتا نا یار, پارٹی ون مین شو, اس لیے تو ناکام ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے, خان کے پاس ٹیم نہیں ہے. امریکہ میں ٹرمپ کے علاوہ کسی کا نام سنا ہے؟ کیا مطلب اس کی پارٹی کا نام ہے؟ پاکستان میں ایک بندے کی پارٹی ہوتی ہے, جماعت اسلامی ایک کی تھی, ٹی ایل پی ایک شخص کی ہے, عوامی تحریک ایک شخص کی ہے. پاکستان میں سنگل پارٹی, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اسٹرکچر ہوتا ہے نا, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. نواز شریف کے پاس شہباز شریف ہے, نواز شریف کے پاس مریم نواز ہے, نواز شریف کے بعد خواجہ سعد رفیق ہے, رانا ثناء اللہ, 76 لوگ ہیں. عمران خان کے پاس کون ہے؟ وہ ساروں کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے, وہ کل ہی حکومت کرے گا. کسی کی نہیں سنتا, نواز شریف کسی کی نہیں سنتا. برات صحیح ہے. اسد کیسے آج کا ویلاگ, اسد کیسے سے بڑا منافق بندہ نہیں ہے کوئی, بس کرے یار. چلیں آج کا ویلاگ کریں, نئی ڈیبیٹ کرتے ہیں, کل کا رکھتے ہیں. اینگل کو سمجھے. چلیں آج جمعہ کا بابرکت دن ہے, آپ ایزی رہیں, ٹینشن نہ لیں. تو بہرحال آپ کلوز کریں سر اس کو. چلیں انشاءاللہ آئندہ ویلاگ میں ملاقات ہوگی, اور محسن صاحب کو ہم پانی پلا دیں گے اپنے اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.